ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں, آڈیو آپ کی اجازت کے ساتھ. ہم کو ایک مضبوط قیادت چاہیے, حوصلہ مند قیادت چاہیے, دل والی قیادت چاہیے. جنرل اسلم بیگ صاحب ہیں, جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ آڈیو اگر آپ پہلے دے دیتے تو ہم اسکرین پہ چلا دیتے, اس کو آپ سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو آپ بند کر دیں. بند چلیں, آپ بتا سکتے ہیں اس کو. جنرل اسلم بیگ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جنرل اسلم بیگ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان پہ بھارت اور اسرائیل پلاننگ کر رہے تھے کہ پاکستان پہ کی ایٹمی تنصیبات پہ کوئی اٹیک ہوگا, تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید نے, ایک خاتون دلیر وزیر اعظم نے کس طریقے سے وہاں پیغام بھیجا اور پھر کون سا ملک بیچ میں آیا اور کہا کہ پاکستان کا موڈ بالکل خراب ہے. یہ جرأت مندانہ فیصلے, یہ ہمت, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سابق چیف آف دی آرمی صاحب جنرل اسلم بیگ صاحب جو آج بھی حیات ہیں, انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے. تو سر میرا ہماری پارٹی مقابلہ کس سے کریں گے؟ اس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس جنگ میں بھی جس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ وہ لڑ رہے تھے, اور جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بار بھی دنیا میں جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑا, یا سیلاب میں جو ان کا رول تھا, پھر وہ نوجوان شخص جس نے کہا کہ بچر آف گجرات از دا بچر آف کشمیر, اور پھر بھارت میں بی جے پی کی حکومت ہے, بی جے پی نے ان کی ہیڈ منی رکھی, اس ہیڈ منی کے باوجود وہ فارن منسٹر بھارت میں جاتا ہے, جس ملک نے اس کے اوپر ہیڈ منی رکھی ہے, وہاں جا کے پھر کشمیر کی بات کرتا ہے, پھر پاکستان کی بات کرتا ہے. کس سے مقابلہ کریں گے سر؟ تو کہتے ہیں کہ جی فرسٹ نمبر پہ بھی آپ ہیں, سیکنڈ نمبر پہ بھی آپ ہیں, تھرڈ نمبر پہ بھی آپ ہیں, فورتھ نمبر پہ بھی آپ ہیں. جو اس طرح کانسٹیٹیوشن اور یہ 18th امینڈمنٹ اور پھر یہ 22 بیشتر پروجیکٹس, صوبائی خود مختاری, این ایف سی ایوارڈ محترم آصف علی زرداری صاحب نے دیے, کس سے مقابلہ کریں گے ان کا؟ آپ اپنے پاورز, یہاں پہ چھوٹے سے پاورز پہ ہم لوگ لڑ پڑتے ہیں بیٹھ کے. صدر پاکستان اپنا پورے پاور دے رہا ہے, ڈیلیگیٹ کر رہا ہے پارلیمنٹ کو, اتنا بڑا دل گھڑتا, کس سے ان کا مقابلہ کریں گے؟ کون ہے ان کے مقابلے میں؟ تو سر پیپلز پارٹی الحمدللہ وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہ صرف جان کے نذرانے دیے لیڈرشپ نے, اور پورے پاکستان میں کوئی ایک خاندان نہیں ہے پورے کا پورا خاندان مار دیا گیا ہو, پورے کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا ہو. ایک لیڈرشپ نے بتایا نا, کس سے مقابلہ کریں گے؟ نہیں مقابلہ کر سکتے. سر ہمارے پاس یہاں سے کچھ تقاریر ہوئیں, کچھ باتیں ہوئیں, میں کوشش کروں گا کہ ایڈیٹڈ ورژن پیش کروں آپ کو. تو دیکھیں سر, بلیم گیم بری بات. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات, اب میں تھوڑی انفارمل, یا میں علی خورشیدی بھائی جو ہے نا یہ کامیاب ہو گئے. وہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ میں تھوڑی اس کو تھوڑا لائٹر نوٹ میں لیجیے گا. ایم کیو ایم کی طرف سے نا مختلف بیانات آتے رہے ہیں ہمیشہ نا, کبھی ان کی لیڈرشپ دیتی ہے, میں ہمیشہ وہ بیان اگنور کرتا ہوں ٹی وی پہ. مجھے کبھی پوچھا تم جواب بیان کیوں دے رہے ہو, میں نے کہا یار وہ آپ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انگیج کیوں ہو رہے ہو؟ آپ انگیج نہیں ہو. میں نے کہا ان کی وہی چاہتے ہی ہے کہ آپ کو انگیج کر, کوئی ایسی بیان دے دیتے اچانک کہ یہ کر دیں گے, وہ بنا دیں گے, یہ بنا دو, اس کو الگ کر دو, اس کو یہ کر دو. میں جواب دیں, میں نے کہا اگر ہم کو جواب دیں گے تو آپ ان کی پچ پہ کھیل رہے ہو. اس بار علی خورشیدی بھائی آپ نے جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا کام, ہم انگیج ہو گئے آپ کے ساتھ. سر انگیج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پبلک میں جب یہ بھی جائیں گے, یہ بھی اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے, جب ہم بھی جائیں گے ہم اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے. اس الیکشن پہ بھی سب کی کارکردگی سب کے سامنے آ گئی, تو ہم ان کو انگیج نہیں کریں گے. ہم نہ ہی مطلب بڑی باتیں ہوئیں, میں کوشش ریپیٹ نہیں کروں گا. کسی نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے وہ رحمان ڈکیت اور عزیر بلوچ تک کے نام آ گئے. میں اس کا بھی بتا دوں سر کہ عزیر بلوچ گرفتار ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں, رحمان ڈکیت پولیس مقابلہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. پیپلز پارٹی کے دور میں پولیس مقابلہ ہوا, پولیس نے مارا, کسی اور نے نہیں مارا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے زندگی میں کبھی ہتھیاروں کی سیاست نہیں کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی زندگی میں جو ہے اس طرح کی سیاست نہیں, نفرتوں کی سیاست نہیں کی. ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, سب کو ساتھ لے. اور آج بھی انہوں نے بات کہی کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب 90 آئے. یس پریزیڈنٹ صاحب 90 آئے, وہ آپ کے شہداء قبرستان پر بھی گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کولیشنز نسل دل نسل چلتے رہیں, اور وہ نیک نیتی کے ساتھ آتے ہیں.
ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی نیک نیتی کے ساتھ آئے ہوئے تھے. لیکن پھر اس وقت ان کی پارٹی میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پتہ نہیں کبھی 2 روپے پیٹرول کا پرائز بڑھ گئی تو بھائی حکومت سے الگ ہو گئے, اور پھر اب یہاں پہ وہ 150 روپے بڑھ گئی تو بھی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے. لیکن اور ہر حکومت میں ماشاءاللہ ہوتے ہیں, اچھی بات ہے کہ ہر حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. ریسکیو 112 ہے یہ, ہر حکومت کو جہاں پہ بھی مدد پڑے گی ہمیں پہنچتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بات کی یہاں پہ کہ بھائی لنڈن میں چارٹر آف ڈیموکریسی اور ARD بنی تھی. یس, لنڈن میں جب بنی تھی ARD بنی تھی نا, ہاں ARD کیا تھا اس کا لنڈن میں, نہیں کیا کوئی اور نام تھا, مثال کے طور پر عمران خان صاحب بھی تھے وہاں پہ, نواز شریف صاحب بھی تھے, اور شہید بی بی تھی. ARD چل ARD بنی. اس میں عمران خان نے کہا کہ میں اس شرط میں آؤں گا کہ MQM کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کرے گا. عمران خان نے کہا. بی بی شہید نے کہا کہ نہیں, یہ ہم سائن نہیں کریں گے, اس شک کو شامل نہیں کریں گے, ہم فیوچر میں MQM کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. اور پھر وہ اسی عمران خان نے کر لیا جس کو اس کو ایگمنٹ کیا تھا. جب اس کی بعد میں حکومت اس نے کر لیا, لیکن پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ دروازے کھلے رکھے ہیں, کیونکہ یہ ہماری سر ہم نے ساتھ رہنا ہے, ساتھ جینا ہے, ساتھ مرنا ہے. ایک محلوں میں رہتے ہیں, رشتہ داریاں ہیں آپس میں. آپ کو یہ نہیں سوچتا کہ یار کہ سندھی کوئی اردو اسپیکنگ میں رشتہ نہیں کرے گا, اردو اسپیکنگ سندھی میں رشتہ نہیں کرتا. یہ کمیونٹی جو مل گئی ہیں, تو یہ صرف سوچ جو ہے نا, اور سارا دن ہم کون سوچتا ہے. آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے دفتر میں چاہے آپ کے ذاتی دفاتر ہو چاہے آپ کے سرکاری دفاتر ہو, آپ سارے دفتر میں یہی سوچتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں. کبھی سوچتے ہیں یار یہ اردو اسپیکنگ سے میں بات کر رہا ہوں یا سندھی اسپیکنگ سے بات کرتا ہوں یا پنجابی اسپیکنگ سے بات کرتا ہوں یا پٹھان سے بات کرتا ہوں. یہ ہماری سوچ ہے ہی نہیں. ہاں کچھ لوگوں کا صرف پالیٹکس کرنے کے لیے سوچ کو اجاگر کرنا ہے, روز ماچیز کی تیلی ڈالنی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ سوچ ہماری ہے ہی, اور ہم ویسے ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے, ان کو کامیاب کریں گے. لیکن اس سوچ میں ان کو ہم کامیاب نہیں کریں گے کہ یہاں پہ ہم کسی کی ڈویژن کریں, ہم آپس میں خدا نہ خواستہ کوئی نفرت و حسد کریں. ہم بھائی تھے, ہم بھائی ہیں, ہم بھائی رہیں گے. ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی تھے, فیوچر میں بھی اگر ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنا ہوگا 100 دفعہ کریں گے. آج بھی کر رہے ہیں, اور غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں, شکایتیں شکوت ہوتی ہیں, اس کے طریقے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. ہم بہتر طریقے سے بیٹھ کے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ری ایکشن دے کے لڑائی جھگڑے میں کریں. پوائنٹ میں سے میں بہت لکھ کر آیا تھا, لیکن وہ سارے پوائنٹ آج میں آپ کو پڑھا لوں گا. جو پوائنٹ میں کرنے تک کی وہ بول نہیں رہا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ. شرجیل صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی اسپیچ کی شرجیل صاحب نے. علی صاحب کس طرح ایک پولیٹیکل اسپیچ اپنے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتایا. میں یہاں نہیں تھا 1-1.5 ہفتے سے, جو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بہت کچھ ہوا. اس کا افسوس ہے کیونکہ سندھ اسمبلی نے ایک روایت قائم کی تھی پچھلے سال کہ پورے پاکستان میں بہت کچھ ہوا اسمبلیز میں. اس اسمبلی میں بجٹ بہت اچھی طرح پیش کیا گیا تھا. لیکن میں نے اس لیے شرجیل صاحب کی اسپیچ کی تعریف کی کہ امید ہے کہ اب آپ کی اسپیچ بھی بالکل اس طرح پولیٹیکل رہے گی اور ٹو دا پوائنٹ آپ بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. علی خورشیدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بجٹ تقریر سے پہلے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے جو ہے واقعی جو ہے وہ سینئر منسٹر سندھ ہونے کا حق ادا کیا. بڑی پازیٹیو انہوں نے تقریر کیا. اس پہ سبھی ماشاءاللہ وہ وہاں سے. اور میں آپ کو بتاؤں صرف شرجیل انعام میمن صاحب کی بات نہیں ہے, ہر وہ منسٹر جس نے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بات کی, بجٹ پہ بات کی, جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو خود ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بہتر چلنے کی بات کی, اس پہ ادھر سے زیادہ ڈیکس ادھر سے بجی ہیں ان حالات میں. تو یہ بھی تھوڑا سا. مگر جیسا آپ نے خود مجھے بتایا اب اسپیکر صاحب, ہم نے آپ کو بہت مس کیا.